اور اکثر لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے چند ایک اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آج کی اس ویڈیو میں جماعت سے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مقتدی کیا پڑھے گا، کہاں پر خاموش رہے گا، کب پڑھے گا، کب خاموش رہے گا۔ بعض لوگ جو ہے وہ ظہر اور عصر میں یا پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں امام صاحب قرات بلند آواز سے نہیں کر رہے ہوتے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے، بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے۔ اور اکثر لوگ امام کے ابتدا میں جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے چند ایک اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور انہیں علم تک نہیں ہوتا کہ ان غلطیوں کے کرنے کی وجہ سے ہماری نماز ہی نہیں ہوئی۔ افضل عبادت ہے نماز، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو نماز کے ضروری مسائل ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، تاکہ یہ جو افضل عبادت ہے، یہ جو فرض ہے، اس عبادت کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ بچپن سے لے کر 70 سال کی ایج ہوگی نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ہمیں صحیح طریقے سے جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے۔ کبھی ہمیں فکر ہی لاحق نہیں ہوئی کہ ہم صحیح طریقہ ہی سیکھ لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جماعت سے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مقتدی کیا پڑھے گا، کہاں پر خاموش رہے گا، کب پڑھے گا، کب خاموش رہے گا، اور چند بڑی غلطیاں جو کہ اکثر لوگ کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، ان غلطیوں کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ ان غلطیوں سے آپ نے بچنا ہے۔ نمبر 1 پر سب سے پہلے نیت۔ اگر آپ جماعت سے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو امام کے ابتدا کی نیت یہ ضروری ہے۔ اگر آپ امام کی ابتدا کی نیت نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نیت میں آپ نے امام کی ابتدا کی نیت یہ ضرور کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد نمبر 2 پر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرے گا امام صاحب۔ امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہوگی۔ آپ نے بھی امام کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ تکبیر تحریمہ میں 2 بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ پہلی غلطی کہ لوگ تکبیر تحریمہ کہتے ہی نہیں ہیں، یعنی امام صاحب نے کہیں نا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ لگائی، اب مقتدی بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایسے کھڑے خاموش، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، یہ ہاتھ بلند کریں گے، ہاتھ کانوں تک بلند کر کے ہاتھ باندھ لیتے، تکبیر تحریمہ کہتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے نہیں، اور کہنا کیا ہے، یعنی اتنی آواز ہو کہ اگر آس پاس تو شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دل ہی میں تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں۔ دل ہی میں کہنا یہ تکبیر تحریمہ نہیں ہے، اس طرح آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ تو جیسے امام سے آپ تکبیر تحریمہ لگائیں گے، آپ نے بھی امام کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری غلطی کہ بعض لوگ امام کی ابتدا میں جب نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، امام تکبیر تحریمہ مکمل ہی نہیں کرتا، یہ تکبیر تحریمہ مکمل کر لیتے ہیں۔ یعنی امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، بہت جلد باز لوگ ہوتے اللہ اکبر، یعنی امام صاحب ابھی تکبیر تحریمہ مکمل ہی نہیں کرتے، ان کی تکبیر تحریمہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر امام سے آپ آگے بڑھ گئے، امام نے تکبیر تحریمہ مکمل نہیں کی اور آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ امام کی ابتدا یہ ضروری ہے، یعنی امام صاحب تکبیر تحریمہ مکمل کریں، اس کے بعد آپ کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونی چاہیے۔ تکبیر تحریمہ یہ کہنا ضروری ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد امام صاحب جو ہے نماز شروع کریں گے، نماز میں سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ مقتدی کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے گا، وہ خاموشی اختیار کرے گا، وہ آنے تعوذ اور تسمیہ سورہ فاتحہ قرات کی طرف نہیں بڑھے گا۔ امام صاحب تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، آہستہ آواز میں بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بلند آواز سے اگر فجر اور مغرب اور عشاء ہے تو بلند آواز سے قرات کریں گے، ظہر اور عصر ہے تو آہستہ آواز میں قرات کریں گے۔ امام قرات کرے گا، مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ مقتدی ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے گا اور پوری توجہ کے ساتھ قرات کو سنے گا۔ اور اسی طرح اگر آہستہ آواز ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز ہے، اس میں آہستہ آواز میں سری قرات کی جاتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ پھر توجہ کے ساتھ
خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یعنی توجہ ہونی چاہیے کہ میں نماز میں ہوں اور خاموش کھڑے رہنا ہے۔ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ قرات کمپلیٹ کرنے کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو گیا، آگے نہیں پڑھے گا کچھ بھی۔ اب امام صاحب جیسے قرات مکمل کریں گے تو وہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع کی طرف جائیں گے۔ مقتدی کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے گا، یعنی امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تکبیر رکوع کی اور سجود کی تکبیرات جو ہیں یہ مقتدی بھی کہے گا۔ بعض لوگ تکبیرات نہیں کہتے، یعنی امام صاحب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ ایسے ہی رکوع میں چلے گئے، ایسے ہی سجدے میں چلے گئے، تو تکبیرات مقتدی بھی کہے گا۔ مقتدی بھی تکبیر کہے گا اور امام بھی تکبیر، لیکن ابتدا میں امام کے پیچھے پیچھے۔ اس کے بعد رکوع کی اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں یہ مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھیں گے۔ تکبیرات اور تسبیحات جو ہیں یہ مقتدی اور امام دونوں کہیں گے۔ اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن، رکوع سے کھڑے ہوں گے، امام سے کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ یہ نہیں کہے گا، بلکہ مقتدی کہے گا ربنا ولک الحمد یا پھر ربنا لک الحمد، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ یہ نہیں کہے گا، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اس کے بعد مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح مقتدی اور امام جس طرح میں نے بتایا کہ دونوں کہیں گے، سجدے کی تسبیحات بھی دونوں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب جو ہے وہ قرات شروع کریں گے، لیکن مقتدی خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اب امام کے پیچھے مقتدی کچھ بھی نہیں کر، پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کے خاموش ہو گیا، اس کے بعد قیام میں مقتدی امام کی قرات کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، امام کی قرات مقتدی سنے گا، امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیحات، رکوع کی تکبیرات، سجدے کی تکبیرات یہ امام کہے گا، مقتدی بھی کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، یہ میں نے بتا دیا کہ مقتدی نہیں کہے گا۔ بعض مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب دوسری رکعت میں قاعدہ بیٹھیں گے، دونوں سجدے کرنے کے بعد التحیات بیٹھیں گے، تو اس میں مقتدی بھی تشہد پڑھے گا، یعنی امام تو پڑھے گا نا تشہد، مقتدی کے لیے حکم بھی یہ ہے کہ وہ مکمل تشہد پڑھے گا۔ اگر یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی بیان کرتا چلوں کہ اگر امام نے تشہد کمپلیٹ کر لی اور 3 رکعت نماز ہے یا 4 رکعت ہے، وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، مقتدی نے ابھی مکمل نہیں کی تشہد، اس کے کچھ الفاظ ابھی باقی ہیں، تو وہ ایسے نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ اب وہ ان کلمات کو مکمل کرنے کے بعد یعنی تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ تشہد مکمل پڑھے گا، مقتدی بھی اور امام بھی۔ وہ امام صاحب تشہد پڑھنے کے بعد درود پڑھیں گے، دعائے مسورہ پڑھیں گے، مقتدی بھی تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرے گا۔ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام کی اقتداء میں مقتدی بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر 3 رکعت یا 4 رکعت ہے تو تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو امام کے پیچھے قیام کی حالت میں مقتدی خاموش رہے گا۔ تمام رکعت میں صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ جو ہے وہ ظہر اور عصر میں یا پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں امام صاحب قرات بلند آواز سے نہیں کر رہے ہوتے تو وہ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ سورت ملاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، امام کے پیچھے قرات یہ جائز نہیں ہے۔ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا رہے گا اور قرات کو سنے گا اگر بلند آواز سے، ورنہ پوری توجہ کے ساتھ خاموش کھڑا رہے گا، امام قرات کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ امام کی ابتدا نہیں کرتے بلکہ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جس طرح کہ امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جا رہے ہیں۔ بعض جذباتی لوگ اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ وہ امام رکوع میں نہیں جاتا کہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سجدے میں امام صاحب ابھی سجدے میں جاتے نہیں ہیں، یہ پہنچتے نہیں ہیں سجدے میں، یہ دڑم کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں، تو امام کی ابتدا یہ بھی ضروری ہے، یعنی امام کے پیچھے پیچھے آپ چلیں گے، امام سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ امام رکوع میں پہنچ گیا، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آپ کا رکوع مکمل ہونا چاہیے، سجدے میں بھی اسی طرح امام کے پیچھے پیچھے۔ اور تکبیر تحریمہ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، ان غلطیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنی بھی ہے اور کہنی بھی اس طرح ہے کہ امام سے آگے نہیں بڑھنا،
امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونے کے بعد آپ کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونی چاہیے۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، جو کہ بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے جو ضروری مسائل ہیں ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔